اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں تو غریب آدمی انتہائی پریشان ہے۔ یہ پیسہ بڑھائے جا رہے ہیں، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بچے دیکھ کے مجھے خوش ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یا بہرحال میری نقلیں اتار رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پریشانی کا مرحلہ ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا ملک تو غریب آدمی بیچارہ کہاں جائے گا۔ اب تنخواہ دار طبقہ بھی پریشان ہے اور ہو رہا ہے۔ جو آئل 150 روپے لیٹر تھا، 160-65 روپے لیٹر تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، حالانکہ میں نے ان کو کبھی ووٹ نہیں دیا، لیکن اب یہ حقائق ہمیں بیان کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد جناب خان صاحب آئے، انہوں نے 450-60 تک آئل ہو گیا، کوکنگ آئل کی میں بات کر رہا ہوں، اور اب کوکنگ آئل 600 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا، یہ تو میں ایک کوکنگ آئل کی بات کر رہا ہوں، پیٹرول آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے پیٹرول اور ڈیزل جب بڑھتا ہے تو پھر دنیا میں موجود کھانے پینے کی ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ آنے دو اس کو، آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ کھانے پینے کی ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ہم اب دیکھیں کیا کریں، کیا راستہ ہے۔ میرے بچے یہی پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ اگر اسی طرح ملک چلتا رہا تو کیا ہوگا اور کیسے چلے گا، اور کون کنٹرول کرے گا اس ساری مہنگائی کو، اور وہ کیا زمانہ ہوگا۔ تو میں نے بتایا کہ بیٹا کوئی انقلاب آئے، کوئی نیک بندہ آ جائے اس ملک پر حکومت کرنے کے لیے تو شاید کہیں انقلاب آ جائے، اور نیک بندہ وہ ہو جسے اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے دوسروں کے پیٹ بھرنے کی فکر ہو، اور اس کو یہ احساس ہو کہ غریب آدمی زندگی کیسے گزارے گا اور اس کے بچے کھانا کیسے کھائیں گے، غریب آدمی دوائی کیسے لے گا، اور اس کے بچے اپنا اگر خدا نخواستہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج کیسے ہوگا۔ وہ نیک آدمی انقلاب لا سکتا ہے۔ قوم کو پہلے نیک ہونا پڑے گا، قوم جب نیک ہوگی تو اس میں سے کوئی نیک آدمی اٹھے گا، کیونکہ حکمران جو ہوتے ہیں نا وہ عوام میں سے اٹھتا ہے۔ عوام جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ کی طاقت سے یا جس طرح بھی اس کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ بیسیکلی عوام ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ ان جیسے حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ان جیسے حکمران آئے ہیں تو ملک کا 70-74 سال میں آپ دیکھیں کہ دیوالیہ نکال دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا۔ اور جاوید چودھری صاحب کا کالم ہم بڑا سنتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک کالم بنایا، وہ کہتا ہے جی پیٹرول 1500 روپے لیٹر ہو جانا چاہیے، پھر 3000 ہو جانا چاہیے، 10,000 لیٹر ہو جانا چاہیے، آپ اتنے امیر ہو جائیں، اپنی اتنی آمدنی بڑھا لیں کہ آپ کو فرق ہی نہ پڑے۔ خدا کے بندے جاوید چودھری صاحب بڑے عقل مند بندے ہیں آپ، اور بڑا تبلیغ اور لوگوں کو بڑی عقل کی باتیں سناتے ہیں، اور بلکہ آپ نے اپنے ایک کالم میں لکھ دیا تھا کہ آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں یار بغلول تم نے ترقی کیسے کی، اور آپ کا یہ کالم سننے کے بعد اب ہم آپ کو بغلول کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بغلول صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک غریب آدمی صبح مزدوری کے لیے جب جاتا ہے، صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک وہ مزدوری کرتا ہے، اس کو 700 یا 800 روپے مزدوری کا شام کو مل جاتا ہے، وہ اپنی آمدنی کیسے بڑھائے؟ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، 2 نمبری کرے کیا؟ آپ تو اپنی آمدنی بڑھا لیتے ہیں۔ 25,000 روپے کا آپ نے لیکچر رکھا ہوا ہے، ایک بندے کو 25,000 روپے ایک دن کا لیتے ہیں، اور جناب آپ نے فیصل آباد، لاہور اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ مختلف لیکچرز، کبھی بزنس پہ لیکچر دے رہے ہیں، کبھی کس چیز پہ لیکچر ہے، کبھی کس چیز، کوئی ہے کمیونٹی جو افورڈ کرتی ہے وہ لیکچر سنتی ہے آپ کے، اور ان کو آپ ہائی ٹی دیتے ہیں، بڑا اچھا ماحول دیتے ہیں، کھانا شانا اچھا کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے چونچلے ہیں جی، آپ لوگ اس طرح لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے اپنی آمدنی بڑھا لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں
पेट्रोल 1500 रुपये लीटर हो जाए या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। आपने ज़ाहिर है डाका अपने डाके में इजाफा कर देना है। ये जितने भी अशराफिया बने हुए हैं वो कहते हैं कि खैर है, महंगाई को इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा और भी महंगा हो जाए तो कुछ नहीं होता, ये मुल्क ऐसे ही चल रहा है। कभी आपने देखा है जी कि जिसके पास मोटरसाइकिल है या कार गाड़ी रखी हुई है और उसने चलाना बंद कर दी हो या रोडों पे कोई कम हो गई हो ट्रैफिक, तो ये अमीर लोग हैं सर जो गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें रखते हैं और उनको वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं और ये जो मुल्क है इसमें सिर्फ अमीर लोग नहीं बसते, यहाँ गरीब लोग भी मौजूद हैं, तनख्वाहदार लोग भी मौजूद हैं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? सिर्फ बयान दे देते हैं आगे, जनाब हुकूमत कहती है हमने दिल पे पत्थर रख के ये महंगाई कर दी है। शर्म आनी चाहिए। ना नवाज़ शरीफ ठीक है, ना शहबाज शरीफ ठीक है, ना जरदारी ठीक है, ना बिलावल ठीक है, ना इमरान खान ठीक है। ये सारे चोर लुटेरे डकैत हैं और इन्होंने अवाम के जेबों पर डाका डाला हुआ है, अवाम को लूट रहे हैं। अवाम और इन सारों ने बारियां बनाई हुई हैं, या 3-4 साल तुम बारी ले लो, लूट लो, मज़े कर लो, अयाशी कर लो, खा पी लो, करप्शन कर लो, फिर हम बावेला शुरू कर देंगे, शोर शराबा शुरू कर देंगे, तुम्हें हटा देंगे, हम आ जाएंगे। 3-4 साल जब हम खा पी लेंगे फिर तुम शोर शराबा शुरू कर देना, फिर आवाम तुम्हारे साथ हो जाएगी, फिर हम तुम्हें हटा देंगे, फिर हम आ जाएंगे। ये सारा आवाम को खुद पागल बनाने के लिए ये सारा सिलसिला इन्होंने गढ़ा हुआ है। आवाम को अब सोचना चाहिए कि कोई इनकलाब अगर आप ला सकते हैं तो पहले ये इनकलाब लाएं, अपने आप को ठीक करें, अपना को अच्छा लीडर चुनें और उसके साथ हक की बात करते हुए आगे बढ़ें और इस मुल्क को तबाही से बचाएं और अपने आप को तबाही से बचाएं। और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर ज़ाहिर है मुस्तकबिल आपको जो नज़र आ रहा है वो हम सबको नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की और इसके अवाम की और सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।